صبح مومن تو شام کو کافر۔ بڑی عبرت حاصل کی جانے والی حدیث پاک ہے یہ۔ اس حدیث پاک کو ہر ایک کو سننا ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ لازمی اور ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس حدیث پاک کو غور سے سن لیا اور اس پر عمل پیرا رہے تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ایمان خطرے میں آنے سے بچ جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 118 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد پاک ہے کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، غور سے سننا، ایک آدمی، سرکار فرماتے ہیں، ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ اکبر! اب یہ کیسے ہوگا؟ مسلمان تھا، اس نے اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ بک دیا جو کفریہ جملہ تھا، جسے آج کل بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں روزی دینے کے لیے بھول گیا ہے۔ ہمارے پڑوسی نے ایک ساتھ کام شروع کیا تھا، کاروبار شروع کیا تھا، اس کا کاروبار پھل پھول رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ جو لفظ اس نے اپنی زبان سے ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے اور ایسی صفات سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ کے لیے ایسا لفظ بولنا، استعمال کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ عیب اس بھولنے والی صفت سے یا بھولنے والے عیب سے پاک ہے۔ تو اب صبح تو وہ مومن تھا، شام کو ایسا لفظ بول دیا تو اب وہ کافر ہو گیا شام کو، یا شام تک وہ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، صبح کو اس نے ایسا کچھ کام کر دیا جس سے کفر ثابت ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے۔ نیز ایسے اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ کون ایسے لوگ کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صبح کو مومن ہو، شام کو کافر ہو جائے، شام کو مومن ہو، صبح کو کافر ہو جائے، اور ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ وہ دین کے بدلے میں، دنیا کے بدلے میں دین کو بیچ دے گا، دین کو فروخت کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن دیکھنے سے پہلے ایمان کی دولت کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے کلمہ پڑھ کر اٹھنا نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں رکھے۔ اللہ وہ خوش نصیبی والی موت ہمیں، ایمان والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ ہیں غلام آپ کے جتنے کرو دور ان سے فتنے، یا رسول اللہ۔ ہیں غلام آپ کے جتنے کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے، بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے۔